السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اب تک کہ ہم نے 4 ایپیسوڈ ملاحظہ کیے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مضمون غموں کے 2 پہاڑ غم گسار چچا کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم حسن و جمال، جاہلیت کے افق پر اور جوانی، ان مضامین کے تحت معلومات حاصل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محظوظ ہوں گے۔ عبداللہ کے گھر یتیم محمد بھی قانون فطرت کے مطابق جوان ہو گئے۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند، متناسب الاعضاء اور حسین و جمیل تھے۔ سپیدی میں سرخی ملی ہوئی رنگت، دل میں گھر کرنے والی حسین و سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، موزوں قد اور وہ سب کچھ جسے حسن و جمال کی معراج اور دلکشی و رعنائی کی منتہائے کمال کہہ سکتے تھے۔ کسی آدمی کے قد و قامت کی بہت سے بہت تعریف ان کے لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ قد و سرو و شمشاد قامت ہے، مگر محمد کے قد موضوع کو یہ تشبیہیں اور استعارے چھو بھی نہیں سکتے۔ لالا و گل، یاسمین، سنبل و نرگس، آفتاب، مہتاب، لال یمن، در عدنان، مشک ختن، عنبر سارا، تبسم، سحر اور شگفتہ گنچا، انسان کے حسن و جمال اور اس کی خوبی و رعنائی کے لیے یہ تمام استعارے ہیں، مگر محمد کے جمال کی شرح و تفسیر کے لیے یہ سب کے سب استعارے ناتمام، ادھورے اور تشبیہ و مماثلت کی سطح سے بہت فروتر ہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جہاں شعر و ادب کے ان استعاروں اور تشبیہوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد کے حسن و خوبی کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد آپ اپنا جواب ہیں۔ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑھا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ قدرت نے محمد کو انسان کامل بنا کر بھیجا تھا، بس اس کی ضرورت تھی کہ باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین ترین ہو۔ حسن سیرت کے ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے۔ دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی۔ انسان کامل کو سیرت و صورت، جسم و روح اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوبی کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے، اور محمد اس کے صحیح مصداق تھے۔ جوانی کا زمانہ گزرنے کے بہت دن بعد جابر بن سمورہ ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ میں دیکھا۔ چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا۔ وہ بہت دیر تک ماہ عرب اور بدر کامل میں مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا اور نگاہیں زبان بن کر پکار اٹھیں کہ یہ گھٹنے بڑھنے والا چاند محمد کے حسن و فراواں کی کسی طرح برابری نہیں کر سکتا۔ فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی، فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ المانیہ یعنی جرمنی کا مشہور شاعر نیسٹے جسے اقبال نے مجذوب فرنگی کہا ہے، ساری عمر ما فوق الانسان کی تلاش میں بھٹکتا رہا، کاش اسے کوئی بتاتا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا ہے۔ نقاش قدرت نے اس شاہکار نقش کے بنانے میں اپنی تمام چابک دستی، نازکی اور سنات صرف کر دی۔ اس دنیائے آب و گل میں صدا سے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں انسان کامل بس اور یہ صرف ایک ہی پیدا ہوا ہے۔ حسن و خوبی اور کمال و بلندی کی اس ذات پر انتہا ہو گئی۔ اب دنیا میں کسی کو بھی عروج نصیب ہوگا اور ترقی ملے گی، وہ اسی انسان کامل اور روح حق کے اسوہ حسنہ کی پرچھائیوں میں ملے گی۔ محمد عربی۔ اگلا مضمون ہے جاہلیت کے افق پر۔ جس زمانے میں محمد بن عبداللہ جوانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے، تمام دنیا کا ماحول انتہائی خراب، گندا، پست سیرت و اخلاق کے اعتبار سے مریض اور خدا ناشناس تھا۔ بھارت ورش جہاں کبھی گیان، دھیان اور ودیانت کے سندر دیپک جلتے تھے، سانپوں، برگد اور پیپل کے خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، چین کنفیوشن کے فلسفے اوہام میں الجھا ہوا تھا، مصر و یونان میں دیویاں
اور عقول عشرہ خدا کے شریک کار سمجھے جاتے تھے، اور سارا مغرب انتہائی جہالت بلکہ نیم حیوانیت کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ عرب جہاں خدا کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فرما بردار اور سعید بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر صرف خدائے واحد و یکتا کی پرستش کے لیے مقدس گھر بنایا تھا اور توحید الہی کا غلغلہ بلند کیا تھا، وہاں پتھر کے خود تراشیدہ بتوں نے خدا کی جگہ لے لی تھی۔ اس مقام پر پہنچ کر عرب کی تاریخ کا ایک واقعاتی پس منظر قلم کے واسطے سے کاغذ پر آنے کے لیے بےتاب ہے۔ حضرت اسماعیل نے مکہ کے بنو جرہم قبیلے میں شادی کی تھی اور یہیں ان کے سسرال والے کعبہ کے متولی بن گئے، اور بہت دن تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے، مگر آگے چل کر زمانے نے پلٹا کھایا، حالات بدل گئے اور کعبہ کی تاریخ نے پچھلے ورق کو موڑ دیا۔ مکہ کا ایک باشندہ ربیعہ، جو تاریخ میں عمرو بن لحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت زور پکڑ گیا۔ آدمی دولت مند تھا، اس لیے اس کے بیسیوں ہوا خواہ پیدا ہو گئے۔ اپنے گھرانے کے علاوہ دوسرے قبیلے کے لوگ بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیے، اور جس طرح بنو جرہم کے خلاف محاذ قائم کر دیا بنو جرہم اس سازش سے بے خبر تھے۔ ایک ان پر حملہ ہوا تو بیچاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بنو جرہم کو لڑ کر کعبہ سے نکال دیا گیا، اور جرہم کی اولاد سے عمرو بن لحی نے یہ شرف و امتیاز آخر کان چھین لیا۔ عمرو بن لحی اب کعبہ کا متولی تھا، اور اس طرح مذہبی منزلت بھی اسے حاصل ہو گئی۔ وہ مکہ والوں کی سب سے بڑی تجارت گاہ شام کا ملک تھا۔ قافلے بیچنے اور مول لینے کے لیے آئے دن شام آتے جاتے رہتے۔ بنو جرہم کا حریف عمرو بن لحی تجارتی کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار وہ شام گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کوئی پتھر کی مورتی کو انتہائی عقیدت کے ساتھ چوم رہا ہے۔ یہ جدت اور نئی بات عمرو کو اچھی لگی۔ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمرو نے دریافت کیا۔ پرستش کر رہے ہیں اپنے خداؤں کی، شام کے بت پرستوں نے جواب دیا۔ پرستش اور ان پتھر کی مورتیوں کی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عمرو نے حیرت انگیز لہجے میں کہا۔ ہمارے معبودوں اور حاجت رواؤں کو پتھر کی مورت کہہ کر تحقیر نہ کرو، ان لوگوں نے جواب دیا۔ اس پرستش سے تمہیں کیا نفع ملتا ہے؟ عمرو بن لحی نے پوچھا۔ یہ داستان بہت لمبی ہے، اس کے لیے فرصت کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے یہ معبود آڑے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں۔ دشمن سے خوریز جنگ ہوئی ہے، ہم نے ان کو پکارا اور ان کی دہائی دی، بس آن کی آن میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا اور فتح و نصرت کا صحرا ہمارے سر رہا۔ انہی کی برکت سے میہ برستا ہے اور قحط دور ہو جاتا ہے۔ یہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اور شام کے بت پرستوں کی بات کاٹ کر عمرو انتہائی بےتابی کے ساتھ بولا، تو صاحبو، ان میں سے 2-4 معبود بھی مجھے عنایت فرما دیجئے۔ ہمارے ملک میں آئے دن قحط پڑتا رہتا ہے اور دشمنوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں مکہ میں شدید وبا چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کی مہربانی سے ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ عمرو بن لحی کی درخواست پر اہل شام نے چند بت اسے دے دیے۔ اب اہل مکہ اب تک بت پرستی سے قطعاً ناآشنا تھے۔ ان کے کانوں میں تو سدا نغمہ توحید گونجتا رہا، مگر عمرو بن لحی نے شام سے واپس آ کر پروپیگنڈا کیا، میں شام کے بڑے بڑے امیروں، سرداروں، عالموں اور راہبوں کو بت پرستی کرتا دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے بتوں کے افسانوں کو اور نمک مرچ لگا کر بیان کیا اور بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مطلع بالکل صاف تھا، خوب دھوپ چمک رہی تھی کہ اتنے میں شام کے ایک سردار نے بت کے سامنے سجدہ کر کے پانی برسنے کے لیے دعا کی، اور بس اتنی سی دیر میں اس کا سر سجدے سے اٹھا اور دھواں دار بارش ہونے لگی۔ اہل مکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ عمرو بن لحی ہماری پریشانیوں کا مداوا شام سے لے کر آ گیا ہے۔ میں بڑی منت سماجت کر کے یہ بت تم لوگوں کے لیے لایا ہوں، ان کی پرستش سے ہمارے درد دور ہو جائیں گے۔ اب ہم جب چاہیں گے آسمان سے میہ برس جایا کرے گا، اور جس بات کی تمنا کریں گے پوری ہو کر رہے گی۔ جسمانی آرائش، تن کی راحت اور پیٹ پوجا کا لالچ بہت برا ہوتا ہے۔ اہل مکہ کے دل میں اس کی باتیں گھر کر گئیں اور مکہ میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ مکہ تمام عرب کا مرکز تھا۔ حج کے موقع پر اطراف و اکناف کے لوگ وہاں آتے تھے۔ مکہ والوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کر
ان کو بھی ترغیب ہوئی، اور اس طرح رفتہ رفتہ تمام قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی، یہاں تک کہ خود خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے اور اس کی دیواروں پر تصویریں بنا دی گئی۔ انسانی فطرت کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جدت اور بدعت کی طرف طبیعت بہت جلد مائل ہو جاتی ہے، حالانکہ بہت سی نئی چیزیں اور جدت ترازیاں انتہائی گمراہ کن اور انسانی معاشرت کے لیے سخت مضر بلکہ قاتل ہوتی ہے۔ شرک جو پھیلنا شروع ہوا تو مکہ کا ایک ایک گھر بت خانہ بن گیا، نہ صرف قبیلہ اور خاندان بلکہ ہر شخص اپنا اپنا جدا بت تھا۔ توہم پرستی اور جہالت و نادانی کی انتہا ہے کہ سفر پتھروں کے بت ساتھ لے جانے میں چونکہ دقت ہوتی تھی، اس لیے بعض لوگ جو کہ ستو کی مورتیں بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتے انہیں پوجتے، جب ضرورت پیش آتی تو ستو کے بنے ہوئے خداؤں کو گھول کر پی جاتے۔ یمن میں کواکب پرستی کا زور تھا۔ حمیر کا قبیلہ سورج کی پرستش کرتا تھا، کنانہ کا مہتاب خدا تھا، اور اسی طرح دوسرے قبیلوں اور علاقوں میں عطارد اور زہرہ و مشتری کی پوجا ہوتی تھی۔ کہانت، جھاڑ پھونک، ٹوٹکے اور جادو کی بھی خوب اشاعت تھی۔ دل و دماغ پر شرک پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ خدا پرستی کے تصورات رخصت ہو چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل جیسے دو چار اہل بصیرت اور خدا شناسوں کے سوا سارا عرب ہدایت کی روشنی سے یکسر محروم ہو گیا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی اور گراوٹ خدا ناشناسی اور اپنے خالق و معبود سے دوری و بیگانگی ہے۔ یہ تو عرب کے مذہب اور معتقدات کا عالم تھا، اب برہ اخلاق تو ایک خدا شناس قوم جو آخرت کے محاسبے اور عقوبت کے تصور سے یکسر عاری اور نابلد ہو، اس کو بد اخلاق اور معصیت آلود ہونا ہی چاہیے۔ جہاں اس خیال پر زندگی کی بنیاد ہو کہ کھایا پیا چین کے مزے اڑائے اور جب وقت آیا مر گئے، پھر نہ کوئی زندگی ہے اور نہ کسی قسم کی باز پرس، بس جو کچھ ہے یہی عالم کون و فساد اور دنیا رنگ و بود کی زندگی۔ وہاں پاک بازی اور نیکوکاری کی جگہ فسق و فجور اور سیاہ کاریاں پائی جائیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ عرب بہت شجاع، بہادر اور جری اور بے باک تھے، مگر شجاعت کا سارا زور آپس کی خوریزیوں اور معرکہ آرائیوں میں صرف ہوتا تھا۔ کسی شخص کا اونٹ دوسرے کی چراگاہ میں چلا گیا، بس اتنی سی بات پر خون خرابہ ہو گیا۔ گھوڑ دوڑ میں کسی کا گھوڑا دوڑ شروع ہوا ہوتے وقت مقررہ حد سے ذرا آگے نکل گیا، اس پر تلواریں نیام سے نکل آئیں اور انسانوں کے خون سے زمین لالگوں ہو گئی۔ پھر ان لڑائیوں کا سلسلہ انتقام در انتقام کی صورت اختیار کر لیتا اور صدیوں تک قبیلوں میں کشمکش جاری رہتی۔ خوریزی اور قتل غارت گری عربوں کے لیے ایک کھیل تھی، انسانی جان ان کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت ہی نہ رہی تھی۔ جیسے درختوں کی ڈالیاں گھاس کی پتیاں کاٹ دی اور مسل دی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح وہ شقاوت پیشہ بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر کسی طرح کی پشیمانی اور ندامت و افسوس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ انسانوں کے جسم ان کے نزدیک مٹی کے گھروندے تھے، جب چاہا توڑ ڈالا پھوڑ ڈالا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، شرابیں پی کر ناچتے، گاتے بجاتے اور بدمستیاں کرتے۔ ساغر و مینا اور بادئے و شاہد ان کی زندگی میں بن گئے تھے۔ ان کے ایک مشہور شاعر کو جب قتل کی سزا تجویز ہوئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح قتل ہونا چاہتے ہو، تو اس نے تمنا ظاہر کی کہ خوب شراب پی کر جب میں انتہائی مست و بے خود ہو جاؤں تو میری فسدیں تیز اور گہرے نشتر سے کھلوا دینا، یہاں تک کہ خون ٹپکتے ٹپکتے مجھ میں جان باقی نہ رہے۔ ان میں ایسے شقی القلب بھی تھے جو اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں میں مزے لے کر انتہائی فخر و غرور کے ساتھ شراب پیتے تھے۔ قمار بازی اہل عرب کا محبوب مشغول تھا۔ لوٹ مار، چوری، بددیانتی، ہیلا گری، وعدہ خلافی اور دروغ بیانی کو وہ آرٹ سمجھتے تھے۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، عہد و پیمان کرتے اور توڑ ڈالتے، قافلوں کو لوٹتے، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے دبا لیتے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان تمام برائیوں کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ ساری دنیا میں بس وہی عزت و شرافت کے مالک ہے۔ وہ غیور تھے مگر ان کی غیرت انتہائی شقاوت اور سنگ دلی کے سانچے میں ڈھل گئی۔ لڑکی کا بہانہ ان کے نزدیک عار سمجھا جاتا تھا۔ قانون فطرت سے وہ اس طرح جنگ کرتے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے۔ سینکڑوں ہزاروں جانیں اسی جاہلانہ غیرت و شقاوت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ مائیں اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی چھپانے کی کوششیں کرتی، مگر یہ درندے
ان کے دھڑکتے سینوں پر سے پھول سی بچیوں کو چھڑا کر زمین میں گاڑ دیتے۔ مامتا دیکھتی رہ جاتی۔ عربوں کے میلے ٹھیلوں میں کھیل کود، تفریح، فحش کلامی اور عریاں شعر و شاعری کا مظاہرہ ہوتا۔ ان کی شاعری گویا اس زمانے کا ادب لطیف اور ترقی پسند ادب تھا۔ جنسی نفسیات کی شرمناک تفسیر، ہاؤسناکی کو ابھارنے والے خیالات، فحاشی اور عریانی ترجمانی، خلوت و تنہائی کی ان باتوں کا ذکر واقعات کے باوجود اظہار کے قابل نہیں ہوتا، اور شرافت ایک لمحے کے لیے اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جو شعراء نسبتاً سنجیدہ تھے وہ اپنے قصیدوں میں نسل و نسب کے تفاخر کا ذکر کرتے، اور اس طرح قبائل میں حریفانہ جذبات کی آگ بجھنے نہ پاتی۔ ان کی رجز و خوامی، قبائلی عصبیت اور نسلی منافرت وہ شعلہ سوزاں بناتی، اور ان کی نظموں سے رقابت کے آتش فشاں سچ مچ آگ اگلنے لگتے۔ بدکاری اہل عرب میں عام تھی۔ ہولناکی کے عملی اظہار میں انہوں نے عاد و ثمود کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عورت ان کے پاس صرف تسکین ہوس کا ذریعہ تھی، چھپی ہوئی آشنائیوں سے لے کر کھلے ہوئے ناجائز تعلقات کی گرم بازاری تھی۔ سوتیلی مائیں تو ان کی ہوس رانیوں کی آماجگاہ تھی، اور ان بے حیائیوں پر وہ شرمانے کے بجائے الٹا فخر کرتے۔ برائیاں ان کا مزاج اور جبلت بن چکی تھی۔ ان کی جلوتیں فحش کاری سے معمور تھیں۔ عصمت و عفت کی قدر و قیمت پہچاننے کی صلاحیت ہی ان میں باقی نہ رہی تھی۔ آدمی کے بھیس میں حیوان، درندے اور شیطان بھی۔ شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور یہاں پر پوری زندگی انکار و الحاد و عصیان و فجور میں بسر ہوتی تھی۔ اگلا مرحلہ جوانی۔ اتنے گناہ آلود ماحول، بری سوسائٹی اور مذموم گرد و پیش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا آغاز ہوا۔ قدم قدم پر فتنوں کا ہجوم اور برائیوں کا جمگھٹا، نفس کی رغبت، الجھاؤ اور میلان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود تھی۔ میخانے بھی تھے اور شاہدان سیمی بدن کی خلوت کدے بھی۔ قمار خانوں کی بھی کثرت تھی اور نغمہ و رقص کی محفلوں کی بہتات۔ وہاں فحش کاری کے اڈے بھی تھے اور بد اخلاقی کے مرکز بھی تھے۔ جس طرف جائیے برائیوں کے پھندے لگے تھے اور بد چلنی کے دام بچھے تھے۔ چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کا ایک ہی رنگ تھا۔ اس سراپا معصیت ماحول میں عبداللہ کے در یتیم نے انتہائی تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے ساتھ دور جوانی اور عہد شباب گزارا۔ وہ قاتلوں، سفاکوں اور لٹیروں میں تنہا صلح و سلامتی کا پیمبر، چوروں، رہزنوں، پیما شکنوں اور جھوٹوں میں اکیلا صادق الوعد اور امانت دار، جواریوں، شرابیوں، زانیوں اور بدکاروں میں تنہا متقی، پرہیزگار اور نیک کردار تھا۔ زیادہ سے زیادہ نیکی کا تصور جو انسان کر سکتا ہے، محمد اس سے بھی زیادہ نیک اور صالح فطرت تھے۔ انسانیت کی بلندی کا آخری مقام جو ذہن میں آ سکتا ہے، محمد کی شخصیت اس سے بھی بہت بلند تھی۔ دنیا کے اندھیرے میں صرف یہی ایک چراغ تھا۔ زمانے کے خارستان میں اس کی ذات گلاب بن کر مہک رہی تھی۔ دہر کے خشک و خاشاک اور کنکروں پتھروں میں اس کی شخصیت گوہر شب تاب تھی۔ ہر پیالہ میں زہر اور حنظل ملا تھا۔ صرف اسی ایک جام حیات اور مینائے زندگی میں امرت ہلکورے لیتا تھا۔ عالم رنگ و بود میں بس وہی ایک ذات حق و صداقت کا مرکز اور ہدایت کا روشن مینارہ تھی۔ یہی ایک انسان ناطق تھا جس کے نطق پر سچائی ناز کرتی تھی۔ شیوخ قریش میں تذکرے ہوتے، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو کوانی لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا اور باحیا ہے۔ راستے میں چلے گا تو آنکھیں جھکائے ہوئے، وقار و متانت کے ساتھ۔ ایھا الاخوان، نہ جانے یہ نوجوان آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس انداز کا شریف، سچا اور نیک کردار آدمی ہم نے نہ تو دیکھا نہ کانوں سے سنا۔ صاحبو، کسی سے وعدہ کرے تو چاہے زمین ٹل جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، مگر یہ اپنے قول سے نہیں پھر سکتا۔ شراب اور لطف و تفریح کی خلوتیں تو ایک طرف رہیں، گانے بجانے، یہاں تک کہ افسانہ خانوں کی محفلوں میں بھی اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور لطف یہ ہے کہ وہ راہب بھی نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی سروکار اور واسطہ نہ ہو۔ وہ بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، قرض لیتا ہے، لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے۔ ملک شام تک کے بازار اسے تاجر کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر اس کے ہر کام میں انتہا درجے کی سچائی، دیانت داری اور عدل پایا جاتا ہے۔ ایک نوجوان ہمارے خداوند بتوں کی اس محمد کے حال پر مہربانی ہے، تب جبھی تو اس میں اتنی بہت سی اچھائیاں جمع ہو گئی ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا،
ایک بوڑھا: مگر میاں صاحب زادے، محمد کو تو آج تک تو کسی بت کے پاس جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ تو ان سے دور رہتا ہے، جیسے اس کے دل میں ہمارے خداؤں سے کوئی لگاؤ اور کسی طرح کی دلچسپی ہی نہیں۔ بے عقیدہ لوگوں پر یہ بت کاہے کو مہربان ہونے لگے۔ ایک قریش جس کے ہاتھ میں ترکش ہے، عبداللہ کے بیٹے اور بیٹے میں سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، بس اس کی یہی ایک بات ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ لات و منات، نصر و حبل اور ہمارے دوسرے خداؤں سے وہ عقیدت نہیں رکھتا۔ دوسرے انسانوں کو لغزش، ذلت قدم اور بھول چوک کے لیے ڈھیل دی جا سکتی ہے، مگر انسان کامل کو ادنا سے ادنا غلطی اور ہلکی سے ہلکی اونچ نیچ سے بچایا جاتا ہے۔ قدرت خود اس کی تربیت کرتی ہے۔ اول تو اس کی فطرت ہی کو صالح، سلیم، عادل اور سعید بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے کسی ناپسندیدہ بات کو وہ خیالی طور پر بھی نہیں چاہتا، لیکن بفرض محال کبھی کبھار کوئی ایسا خطرہ ذہن میں بھی آ جائے تو وہ خدا کی مشیت اس کا عملی ظہور نہیں ہونے دیتی۔ محمد کی کم سنی کا واقعہ ہے کہ محمد میں نوجوان کہانیاں کہا اور سنا کرتے تھے۔ ان محفلوں اور صحبتوں کی بڑی دھوم تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ارادے سے شہر میں آئے، اور وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کے یہاں بیاہ ہے اور گانا بجانا ہو رہا ہے، بانسری بج رہی ہے اور لوگ مزے لے کر جھوم رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی ہلکی قسم کی بے ضرر تفریح تھی۔ محمد اس شادی کے مکان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں جا کر آپ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ ساز و مطرب کی صدائیں نہ سن سکے، اور اتنے زور کی نیند آئی کہ صبح ہو کر دھوپ پھسل گئی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت تک ساری محفل ہی درہم برہم ہو چکی تھی۔ محمد کی جوانی چاندنی سے زیادہ اجلی اور پھولوں سے بڑھ کر بے داغ معصوم تھی۔ قدرت نے آپ کے دامن کردار پر بھول چوک کی پرچھائی بھی نہ پڑنے دی۔ یہ آپ کی آخری معیار اور سیرت و کردار کی معراج تھی۔ آپ کے دشمن اور شدید دشمن بھی آپ کی عصمت، پاک دامی اور خوش اخلاقی کے قائل تھے۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ محمد کے کسی دشمن نے آپ کے کردار کے بارے میں کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہو۔ خون کے پیاسے آدھا نے آپ کے پیغام کو جھٹلا دیا، سارے عرب کو آپ کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن کوئی شخص آپ کی زندگی اور ذات و شخصیت پر تہمت نہ لگا سکا۔ محمد کی سچائی، امانت، راست بازی اور عدل و نیکوکاری سے متاثر ہو کر قوم نے آپ کو امین کا خطاب دیا۔ سب لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ بوڑھے قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کر کے عزت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ جدھر سے آپ گزرتے لوگوں میں چرچے ہونے لگتے کہ عبداللہ کا نیک، سچا اور پرہیزگار بیٹا جا رہا ہے، اور پھر آپ کی تعریفیں ہوتی کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ بڑائیاں ہیں۔ اگلا مضمون ہے لڑائی رک گئی۔ ایک بار مکہ کے قریبی علاقے میں زور کی بارش ہوئی۔ مینہ کی جھڑی لگی تو یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ بادل کھلنے کا نام ہی نہ لیتے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مکہ میں بہت زور کا سیلاب آ گیا۔ گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا۔ بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ اہل مکہ کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا۔ دیواریں گر پڑیں اور ان کے ساتھ حجر اسود بھی اپنی جگہ سے زمین پر گر گیا۔ کعبے کی تمام عرب والے عزت کرتے تھے، اور بت پرستی کے بے پناہ شوق اور لامحدود عقیدت و گرویدگی کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ اپنے مکانوں، بیٹھکوں اور مویشی خانوں سے پہلے کعبہ کی تعمیر مقدم سمجھی گئی۔ سب لوگوں نے نہایت دلچسپی اور جوش عقیدت کے ساتھ اس نیک کام میں حصہ لیا۔ محمد بھی قریش کے ساتھ پتھر ڈھو کر لاتے اور کعبہ بنانے والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ کعبہ کی دیواریں اٹھ گئی تو حجر اسود کے لگانے کا سوال درپیش ہوا۔ ہر شخص کہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کی تنصیب کا شرف میں حاصل کروں گا۔ اس پر بات بڑھنے لگی۔ قبیلوں کے تفاخر، غرور کی داستانیں چھڑ گئیں۔ ایک نے کہا کہ ابرہہ نے جب کعبہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبہ کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجر اسود کے نصب کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے۔ دوسرا بولا کہ حرب فجار میں میرے قبیلوں کے لوگ جان کی بازی نہ لگاتے تو قریش کو ایسی شکست فاست ہوتی کہ ان کی عظمت و شرف کے دفتر ورق ہو جاتے۔ تیسرے نے کہا میرے دادا نے 2 بار تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا،
ان کی ساری کمائی اور تمام پس انداز سرمایہ اسی مہمان اور ضیافت میں صرف ہو گیا۔ چوتھا تلوار ٹیک لگا کر بولا، کعبہ میں سال ہر سال سے بخور اور عود عنبر ہمارے قبیلے کے لوگ سلگا رہے ہیں۔ جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈبو لیں۔ یہ اس بات کا عہد تھا، یا تو ہم کعبہ کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر جان دیں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی، جس میں طاقت ہوگی اور وہی اس شرف کا حامل بن سکے گا۔ 4 دن تک نزاع ہوتی رہی۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ، جو قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، کہا کہ نادانو، اتنے بے قابو کیوں ہوئے جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہزار بنانے کا ارادہ ہے؟ یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں، صدیوں تک اس جنگ کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا، اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں۔ اس پر سب لوگ بولے، اچھا صاحب، آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ابو امیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو کسی پنچ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات خود ایک نزا بن جائے گی کہ پنچ کو بنایا جائے۔ اس مشکل کا حل بھی بتاتا ہوں، وہ یہ کہ خانہ کعبہ میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو اسی کو حاکم مان لیا جائے، اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چوں چرا کے مان لیں۔ اس پر سب نے حامی بھری کہ ہمیں یہ بات منظور ہے۔ شام ہوئی، پھر رات، اور اس کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ ہمارے ثالث ہیں، اس بات کا فیصلہ آپ ہی فرمائیں گے۔ تمام لوگ یہ کہنے کے بعد محمد کا چہرہ دیکھنے لگے کہ نہ جانے ہلنے والے لبوں سے کس کے حق میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہر کوئی پرآرزو بھی تھا اور مایوس بھی۔ ایسے موقعوں پر تصویر کے روشن اور تاریک دونوں پہلو سامنے آیا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے فرش پر روئے مبارک بچھا دی۔ قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ نہ جانے چادر کے بچھانے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہو۔ اس پر پان سے ڈال کر ناموں کا قرآن نکلوایا جائے گا۔ اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ اسود نصب کرے گا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ محمد نے اپنی چادر میں سنگ اسود اٹھا کر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی اس چادر کو تھام لے تاکہ تنصیب حجر اسود کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر بڑھ جائے۔ ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی نے چادر تھام کر اوپر اٹھائی، اور اس طرح سب نے مل جل کر کعبہ کی دیوار میں حجر اسود نصب کر دیا۔ محمد کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور کھچی ہوئی تلواریں نیام میں آ گئیں اور ایک بہت بڑی ریزی رک گئی۔ تمام لوگوں نے محمد کی اصابت رائے، حکمت و دانش اور فہم و فراست کا اقرار کیا۔ سارے مکہ میں اس صلح کن فیصلے کی دھوم مچ گئی کہ ابن عبداللہ کی دانائی کی بدولت خون خرابے کی نوبت نہ آ سکی، ورنہ تلواروں کی جوہروں کی چمک زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ یہ لڑائی بنو بکر اور بنو تغلب کی خونریز جنگوں کی شہرت پر پانی پھیر دے گی۔ اہل مکہ نے محسوس کیا کہ محمد صرف نیکوکار، پرہیزگار، امین اور راست باز نہیں ہیں، بلکہ ان میں فیصلہ کرنے اور آپس کے جھگڑے سلجھانے کی بھی بے پناہ قابلیت پائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے اس کی اشاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دوست احباب اور ہر گھر میں پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔